دل میں اللہ کی عظمت موجود ہو. اب جب آپ کہیں گے نا اللہ اکبر تو اب اس کی ضرب تمہارے دل پہ لگے گی، اللہ کی عظمت کو پیش نظر رکھ کے. اب وہ نماز تمہارے اندر کو صاف کر دے گی. تنہا عن الفحشاء والمنکر. جب 5 وقت اس دل کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے اور اللہ اکبر کی صدا لگائیں گے تو سب سے بہترین وظیفہ دلوں کو پاک کرنے کا وہ نماز ہے. جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا امت کا، تو قرآن کے بعد، ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز تزکیہ رسول کا پہلا فرض وہ نماز ہے. اپنی نمازوں کو صحیح ادا کرنا. اور یاد رکھو دنیا آخرت کے سارے خزانے نماز کے اندر موجود ہیں. دنیا آخرت کی ساری برکات نماز کے اندر ہیں. اگر سچے نمازی بن جاؤ اور صحیح نماز پڑھنا شروع کر دو تو پھر درباروں پہ جانے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر عاملوں کے پاس بھاگنے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر پیروں خنزیروں، آج کل کے پیر تو خنزیر ہے اور یہ دنیا پرست ہے. کوئی دیوبندی پیر، کوئی بریلی پیر، وہ جو مشین لگا کے تزکیہ نفس کرتا ہے اور بیت کا ڈھونگ رچا کے لوگوں کے ایمان کا ڈاکو ہے، ان خنازیر کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. صرف ایک ہی وظیفہ کامل کر لو، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو تو تمہاری نماز کامل ہو. اور یہ پیر سے کامل نہیں بنے گی، یہ ہمت سے کامل بنے گی. ہمت کر کے، قصد کر کے. اور یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے. پیر تمہیں وظیفہ بتاتے ہیں رات کو اتنا پڑھنا ہے، دن کو اتنا پڑھنا ہے. بیچارہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے، روٹی نہیں کھانی، فلانی چیز نہیں کھانی. حکیم ہے یا پیر ہے؟ فلانی چیز نہیں کھانی، فلاں یہ کرنا، وہ یہ تزکیہ نفس ہے. پتہ نہیں ابھی تک میں نے ایسا پیر نہیں دیکھا جس کا اپنا تزکیہ نفس ہوا. یہ اپنے تزکیہ نفس کی حالت یہ ہے کہ منبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، موضوع روایتیں، جھوٹی روایتیں، حکایتیں، اور جھوٹ بھی پیغمبر کریم پہ بولتے ہیں. اور جو پیغمبر پہ جھوٹ بولے وہ کافر ہو جاتا ہے. اب کافر تزکیہ نفس تمہارا کرے گا. تو اس لیے سب سے بہترین وظیفہ نماز والا، اور دنیا آخرت کی ساری برکات کی چابی یہ نماز ہے. اپنی نماز کو کامل کرو، اپنی نماز کو صحیح کرو، اپنی نماز کا اہتمام کرو، اور نماز ذوق شوق سے پڑھو. جب نماز کی طرف جاؤ پوری طلب کے ساتھ جاؤ، شوق اور ذوق کے ساتھ جاؤ. ایک ہی چیز کو اپنا لو، یہ ایسا وظیفہ ہے تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی.